میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح مردوں کو عورتوں پر حقوق حاصل ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں پر حقوق حاصل ہیں۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ مردوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمائے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں مردوں کے حقوق کیوں نہیں بتائے جاتے؟ سب سے پہلے تو اسلام میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح مردوں کو عورتوں پر حقوق حاصل ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں پر حقوق حاصل ہیں۔ حضرات ذی وقار زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت کا اپنے گھر میں ہونا بہت اچھا تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی عورتوں میں، اپنی ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں اور بیویوں میں کچھ زیادہ تفریق نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کو چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اسے کم تر درجہ دیا کرتے تھے اور حقیر ترین سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش ان کے لیے ایک شکست کا باعث بنتی تھی اور وہ اس چیز کو بڑا ناپسند کرتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ان کا مقام و مرتبہ دلانے کے لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بارہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ان کی عزت و تکریم کا کئی بار ذکر کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ صحابی نے پھر عرض کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی دفعہ جب آپ نے دریافت کیا کہ حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اور جو بھی لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و تکریم کرنے کا سبق سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کی عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مردوں کے حقوق پہلے سے ہی اس زمانہ جاہلیت میں عرب میں مردوں کے حقوق پہلے سے مزین تھے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، مردوں کو اپنے حقوق کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، صرف عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی عزت و تکریم کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے زیادہ تر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ مردوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمائے۔